پی ٹی آئی کی 35 ماہ کی اگر معیشت کے معاملے میں کارکردگی دیکھی جائے تو اس میں ایک چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 35 ماہ میں 15,137 ارب روپے کے اضافی قرض لیے گئے ہیں، اور یہ قرض بڑھ کے 39,000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ معیشت پہ اتنا بھاری بوجھ کیوں ہے؟ قرضوں کی اس جنجال سے ہم کس طرح نجات پائیں گے؟ کیا ہمیں آئندہ گورنمنٹ چلانے کے لیے بھی قرض ہی لینے پڑیں گے؟ اور قرضوں کی یہ معیشت کب تک چلے گی؟ کب تک عوام کو اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا؟ چونکہ قرضے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی بوجھ پڑے گا زیادہ۔ ہم اس پہ چلتے ہیں، ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین جاوید، ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ حسنین السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیں اتنا زیادہ قرض ہے، اور 35 ماہ میں جیسے ہم نے بات یہ کی 15,137 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ہر روز کے حساب سے یہ قرضے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے اتنے قرضے لینے کی آخر عام آدمی کو اگر سمجھایا جائے کہ یہ قرضوں کا بوجھ اتنا کیوں ہے زیادہ، اور پی ٹی آئی نے کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی حکمت عملی کیوں بنائی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر قرضوں سے نجات پائی جا سکے؟ اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ، کیونکہ آپ کے ساتھ پروگرام کے اندر آنا ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہو۔ پہلے تو یہ، دوسری بات یہ کہ اب میں 2 ڈائمینشن سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک تو عوامی بات کروں گا، اور عوامی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نمبرز کے ساتھ ثابت کر دوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ پہلی حکومت سے بہت بہتر طریقے سے چل رہی ہے، کیونکہ یہ اسحاق میلو ڈراما کے مطابق جو ہے وہ ریزرو 30 ارب روپے کا جو ہے وہ سینٹرل بینک سے نہیں لے رہی، اور اس کو غلط طریقے سے سعودی عرب سے پیسے منگوا کے یا جاپان سے یا باقی ممالک سے پیسہ منگوا کے ریزرو نہیں رکھ رہی اور فکٹیشیسلی پلے نہیں کر رہی۔ اس کو میں اس طریقے سے بھی لے کر چل سکتا ہوں، اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پچھلے دور کے اندر 101 یا 105 103 کے اوپر جب ڈالر کو فکس کر دیتے ہیں، ریزروز کو فکس کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو تھوڑا سا سٹرکچرل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کے پیچھے کی سائنس ہے کیا، اور ہمیں اویئر بھی کرنا چاہیے کہ اس کے لیے پیشنس کی کیوں ضرورت ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو کچھ عرصے کے بعد ہماری معیشت میں بہتری لے کر آئیں گی، اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں ابھی پہلے ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جس کو ایل ایس ایم کہتے ہیں، یعنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، آپ کی تقریباً 9.8 سے بڑھ کر اب تقریباً 12 سمتنگ تک جائے گی، اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر ریپڈ ایکشنز لے لیے گئے ہیں۔ اگر دوسری کی بات سنا جائے گا کہ چمڑے کی انڈسٹری کے اندر بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر ان کے لیے وہ چیزیں جو ان کو پرابلم کر رہی تھی وہ بھی ختم کی جا رہی ہیں، اور بے شمار ایسے ہرڈلز ہیں، اور سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ ہماری معیشت کے اندر بھی بیوروکریٹک سٹرکچر کا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بزنس کمیونٹی بزنس مین آگے نہیں آ پاتے۔ ڈر اور خوف کی فضا ہے، ہراسمنٹ ہے، ایف بی آر ہے، اور باقی معاملات ہیں۔ لوگ مسلسل سوال کر رہے ہیں، آج کا ڈالر ریٹ بلکہ 68.04 کے حساب سے جا رہا ہے، اور مسلسل یہ جو ریٹ ہے وہ 1 اگست یہ 30 اگست سے تقریباً 165 سے اشاریہ 96، پھر 165 to 96 166 یہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا، میں یہ بھی آلریڈی آپ ہی کے پروگرام میں شاید میں پہلے بتا چکا تھا، بلکہ مجھے فوریکس لوگوں نے بھی کہا کہ یہ ریٹ جلدی نہیں بتانا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ڈالر 171 اور 175 کو بھی ٹچ کرے گا۔ یہ بتاؤ کہ قرضہ کم نہیں ہوگا، قرضہ اور بڑھے گا مطلب آنے والے دنوں میں، تو پھر اس میں بہتری کا چانس کب آئے گا؟ نہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ قرضہ بڑھے گا نہیں، لیکن قرض کو چکانا شروع کر دیا جائے گا نا۔ اس میں اسٹیٹسٹک جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی کہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ کو فکٹیشیس گروتھ یعنی فکٹیشیس اسٹیبلٹی دکھانے کے بجائے اس حکومت نے ان ایریاز کے اوپر کام کیا جو میں نے ابھی آپ کو 7 پوائنٹس گنوائے ہیں، ان کے اوپر کیا کیا کہ آپ کا جو منی سپلائی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، 3,904.6 بلین کے حساب سے، یعنی 16% گروتھ اب اس میں لے رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور ڈیفیسٹ جو ہے وہ 773 ملین پر چلا گیا، یعنی 22.8% کے اوپر جا رہا ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے آپ کی بڑھ گئی ہے، تقریباً 12.8 پر جا رہی ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 7.1 پر ہے۔ فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے پاس ہیں، ریمیٹنسز آپ کے 29 پوائنٹ سم تھنگ پر آ گئے۔ ان کو کل ملا کر اگر میں آسانی سے آپ کو یہ بتاؤں
کہ جب پروڈکشن سر بڑھ جائے گی, ہمارا جتنی پروڈکشن ہے یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو اب کام کیا جا رہا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر آپ دیکھ چکے, جتنی زیادہ اس کے اندر اوپننس آئے گی اس کے اندر پھر مہنگائی, چھوٹی چیزوں اور ان کے اندر بھی فرق پڑے گا, لیکن اس کے اندر زر مبادلہ ہمیں بڑھانا پڑے گا. اب جب زر مبادلہ بڑھانا ہے, اس کے اوپر میں اگر کمنٹ آپ کہیں گے تو میں کمنٹ یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل ٹھیک سے کام ہو گیا. پہلے ہم بالکل ان ڈائریکشنل اکانومی کی طرف جا رہے تھے, کوئی ڈائریکشن لیس اکانومی تھی, اس کے اندر ہوچ پوچ تھا. اب ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ, کیونکہ اگلا سوال آپ کا یقیناً اس طرف ہوگا, کیونکہ اب اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ اب دوبارہ سے امپورٹ اوپن ہوگی, انہوں نے ایکسپورٹس زیادہ کر دی اور امپورٹس کو تقریباً مائنسز میں لانے کی کوشش کی. اب جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں, یعنی اگر میں انڈسٹری کی بات کرتا ہوں تو مجھے سیرمز بھی چاہیے, سیرپس بھی چاہیے, مائلیوٹ چیزیں بھی چاہیے, اور کچھ چیزیں کے لیے کیمیکلز چاہیے جو سارے انٹرنیشنل جگہوں سے مجھے لے کر آنے ہوتے ہیں. تو جب مجھے انڈسٹری واسٹ کرے گی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ امپورٹس بھی بڑھیں گی. چند چیزوں کو میں جتنا مرضی روک لوں, انہوں نے بڑی ڈی ایل ٹی ایل کے اوپر بھی بات کی, بلکہ رزاق داؤد صاحب کی جو پالیسی سے آپ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ذرا بات کر لیں, بلکہ انہی کے ریپرزینٹیٹو ہونے کے ناطے میں آپ کو چند باتیں یہ بتا ضرور سکتا ہوں کہ انڈسٹری کے اندر کچھ جگہوں پہ جیسے لیدر بند ہو رہا ہے, لیدر کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے جو ہے وہ سبسڈی دینا, حکومت کا کام ہوتا ہے سبسڈی دینا, مختلف ایریاز میں سبسڈی دینا, لیکن جہاں پر کارٹلز بن رہے ہیں, ویٹ بن رہا ہے, ٹیکسز جو ہیں, ٹیکس نیٹ حکومت کے حساب سے تھوڑا سا بڑا ہے, لیکن جیسی ہی سختی کم کی گئی ہے اب دوبارہ سے ٹیکس نیٹ پھر شرنک کر جائے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن حکومت نہیں کہہ رہی. یہ بتاؤ حل آپ کی نتیجے میں, آپ کی جو بات ہے اس کے گفتگو میں حل یہ نکلتا ہے کہ ہم ٹیکس دیں, ہر بندہ ٹیکس دے. ایگزیکٹلی. ایک تو یہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر میں اس کے حق میں ہوں. ایک تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اتنے بزنس ہیں, 4,50,000 بزنسز سر, ان میں سے صرف 50,000 کے قریب لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, باقی 4 لاکھ بزنسز ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. آپ یہ کتنا افسوسناک بات ہے. آپ بلیک اکانومی کی بڑی مثال بن چکے ہیں. بزنس کمیونٹی کو ہم کہتے کچھ نہیں ہے, لیکن obviously ان کو خود یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے تو وہ جی ایس ٹی کے اندر چلا جائے گا. آپ کی انڈائریکٹ ٹیکسز آپ جو نہیں دیں گے تو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ان کے اندر بڑھ جائے گا. پھر آپ کو روٹی کے اوپر, آپ کو دالوں کے اوپر, آپ کو چاول کے اوپر کارٹلز بھی ہیں, کارٹلز ہٹا دیں گے. کارٹل کے اوپر آپ کے پرائم منسٹر لڑ رہے ہیں, باقی چیزوں کے اوپر لڑ رہے ہیں, لیکن آپ بڑے مافیا کے اوپر 400 خاندان, مضبوط خاندان بیٹھے ہیں اور یہ کارٹلز بناتے ہیں. کارٹل نارمل ہوتا ہے, اب یہ کارٹل کو توڑ لیں گے. حکومتوں کا کام ہے کارٹل توڑنا. اچھا توڑ دیں گے. ویٹ کی جو آپ نے دیکھی ہے, ویٹ بڑھ گئی, جو گندم بڑھ گئی, چینی بڑھ گئی, دالیں بڑھ گئی, سب چیزیں بڑھ گئی. ان کو روک سکتے ہیں, لیکن اس کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جب میری باہر سے کوئی فورن ٹریڈ ہوئی ہے, میں جب یہاں پر آتی ہے, یہاں پر آ کر وہ مجھے ایک ایکسچینج ریٹ کے اندر دے جس کو میں زر مبادلہ کے اندر کنورٹ کروں. زر مبادلہ میرے ریزرو بنیں گے تو میں باقی چیزوں کے اندر اسٹیبلٹی اور استحکام لانے کی کوشش کروں گا. اور یہ جو اب ہونا شروع ہو گیا, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فیوریبل ہو یا انفیوریبل ہو, فلکچویشن ہو, مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز یا ویریبلز ہیں, ان کا اسٹیٹک رہنا بڑا ضروری ہے. جب تک یہ اسٹیٹکس نہیں رہتے یہ کام نہیں چلتا. یہ جب یہ 3 سال حکومت کے اندر آئے, انہوں نے آخر پہ یہ محسوس کیا, اور شوکت ترین صاحب کو لے کر آئے, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ٹریڈ لبرلائزیشن کی, انہوں نے اکانومی کو کھولا, انہوں نے تھوڑا سا دروازے اس کے کھولے, اور ایون ٹیکس کے اوپر پابندی, کیونکہ بہت ہی زیادہ سختی ہو گئی تھی اور لوگوں نے انویسٹ کرنا بند کر دیا تھا. تو یہ سب سے بڑا ویریبل ہے سر, یہ بزنس کمیونٹی کو جو ہمیں دیکھنا چاہیے